السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش پر آج کے ویلاگ کے ساتھ میں رضا رضی، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے اہم خبر ہے وہ ایک مرتبہ پھر سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور اس مرتبہ ان پر الزام عائد ہوا ہے کہ انہوں نے یہ احکامات جاری کیے تھے، اثر انداز ہوئے تھے اور یہ احکامات جاری کیے تھے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز شریف جو ہیں ان کی ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، 2018 کے الیکشن۔ اور یہ جو احکامات ہیں ان کے بارے میں جسٹس ثاقب نثار نے تو انہیں الزامات ہی قرار دیا ہے اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے، لیکن ثاقب نثار صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں وہ 2016 سے 2019 کے درمیان چیف جسٹس کے عہدے پر فائز دکھائی دیے، اور اس دوران یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا زمانہ ہے، اور ان کے بہت سے متنازع فیصلے اور وہ بہت سے سکینڈلز کی زد میں رہے ہمیشہ۔ مثلا ڈیم فنڈ کے لیے انہوں نے جو ڈیم فنڈ قائم کیا اور ڈیم کے لیے جو پیسے جمع کیے، اس کے بارے میں پھر یہ خبریں آئیں کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک پائی محفوظ ہے، لیکن اس ڈیم کے لیے جو بھی رقم جمع کی گئی، جس طرح فنڈ قائم کیا گیا، کیا وہ ان کے اختیار میں تھا؟ انہوں نے یہ کیوں ایسا کیا؟ دوسری بات، بہت سارے راؤ انوار کیس ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ان کا فیصلہ متنازع ہوا، صحافیوں، ججوں، سب کے، ڈاکٹروں، سائنسدانوں، سب کے خلاف ان کے متنازع فیصلے آئے۔ وہ پاپولر فیصلے کرتے تھے، جوڈیشل ایکٹیویزم کا زمانہ تھا۔ ان کے جو بہت سے فیصلے ہیں، ان میں ایک ڈاکٹر سعید اختر کیس جو ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ ڈاکٹر سعید اختر دنیا میں مانے ہوئے یورولوجسٹ تھے، اور وہ پاکستان میں کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے ان کو کی نہ صرف توہین کی بلکہ اس حد تک ان کی توہین کی گئی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ معاملات جو تھے ٹھپ ہو گئے۔ پھر یہی ثاقب نثار صاحب جو ہیں، ثاقب نثار صاحب کے اور بہت سے ایسے فیصلے آئے۔ پھر خاص طور پر نواز شریف کیس، جو اب دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ان کا سب سے اہم مقدمہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا تھا، جس کے بارے میں اور بہت ساری ویڈیوز بھی لیک ہوئیں۔ اس میں جو کردار تھے ان کی زبانی ہم نے بہت کچھ سنا کہ وہ کیسے وہ دباؤ کا شکار ہوئے اور کیسے دباؤ ڈال کر ان سے فیصلے لکھوائے گئے لوگوں سے، اور اس میں اس سارے معاملات میں ہم نے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے بارے میں یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ ان کی وجہ سے عدلیہ کی توہین ہوئی، عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا گیا، بلکہ یہ خود بھی مذاق کا نشانہ بنے۔ بہت سارے ان کے لطیفے مشہور ہوئے، ان کے میمز بنے، اور اب آج ایک مرتبہ پھر جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو ان کی ضمانت منظور نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب یہ ایک اہم سوال آ گیا ہے کہ اگر جس بیان حلفی کے تحت جسٹس رانا شمیم کا یہ جو بیان حلفی ہے، اس بیان حلفی کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اگر وہ بیان حلفی درست ہے تو پھر جسٹس ثاقب نثار کٹہرے میں آئیں گے، ان کے خلاف پھر کارروائی ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے کردار ہمیشہ بچ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے جن کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا وہ انہیں بچا بھی لیں گے۔ آپ نے یہ میری ویڈیو سنی، اس پر کومنٹ بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور مستقبل میں آپ اگر گرد و پیش کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔